السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں جنات کا سردار۔ کافی عرصے کی بات ہے، کراچی شہر میں دستگیر کے علاقے میں آصف نامی ایک شخص رہتا تھا۔ اس کے پاس چند اونٹ تھے جس سے وہ باربرداری کا کام لیتا تھا۔ دستگیر کے لوگ اپنا غلہ اسی کے اونٹوں پر دوسرے شہروں کی غلہ منڈیوں میں بھیجا کرتے تھے۔ آصف ایک اونٹ پر خود سوار ہوتا تھا اور باقی 4 اونٹوں پر غلہ کی بوریاں لادتا تھا۔ اس کے اونٹ اس کی آوازوں اور اشاروں کو پہچانتے تھے۔ آصف کی مرضی کے بغیر اپنی سمت تبدیل نہ کرتے تھے۔ آصف کا اونٹ آگے چلتا تھا، باقی اونٹ اس کے پیچھے چلتے اور جس طرف آصف کا اونٹ مڑتا وہ بھی اسی طرف رخ کرتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں آصف ہمیشہ شام کے بعد اپنا سفر شروع کرتا اور صبح سویرے مطلوبہ منڈی پہنچ جاتا۔ جب منڈی کے آڑتی اپنی دکان کھول رہے ہوتے تھے، ایک مرتبہ اسے غلہ لے کر ڈیرہ غازی خان جانا تھا۔ سفر لمبا تھا، اس لیے وہ شام سے پہلے ہی اونٹوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ جب وہ تونسا براج کے پل پر پہنچا تو شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اس نے سفر جاری رکھا اور شہر سے چند کلومیٹر دور ہی رک گیا۔ چونکہ شہر کی غلہ منڈی میں سے صبح پہنچنا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ یہاں آرام کیا جائے اور آدھی رات کے بعد آگے بڑھنا چاہیے تاکہ وہ منڈی کھلنے کے وقت شہر پہنچے۔ سڑک کے کنارے سبز باغ تھا، اس میں کافی گھاس اگی ہوئی تھی۔ آصف اپنے اونٹ سے اترا اور اونٹوں کو آزاد چھوڑ دیا، پھر خود ایک جگہ چادر بچھا کر اس کے ساتھ لایا ہوا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد سو گیا۔ آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی کلائی کی گھڑی پر وقت دیکھا۔ 12:30 بج چکے تھے۔ اس نے اٹھ کر اپنے اونٹوں کو جمع کیا اور پھر انہیں لے کر باغ سے نکلا۔ سڑک پر پہنچا تو وہاں ایک خوبصورت اور نوجوان دیہاتی عورت کھڑی تھی۔ اے بھائی ٹھہرو! اس عورت نے ہاتھ سے آصف کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو آصف نے اونٹ روک لیے۔ کیا بات ہے بی بی؟ آصف نے پوچھا۔ کافی دیر سے کھڑی ہوں لیکن کوئی ویگن یا بس نہیں آ رہی، مہربانی کر کے مجھے اونٹ پر بٹھا لو، عورت نے التجا کے انداز میں کہا۔ میں تو ڈیرہ غازی خان کی غلہ منڈی جا رہا ہوں، تم نے کہاں جانا ہے؟ آصف نے پوچھا۔ میں نے بھی وہیں جانا ہے، قریب منڈی کے قریب ہی میرا گھر ہے، میں تمہیں منہ مانگا کرایہ دوں گی، عورت نے جلدی سے کہا۔ مگر بی بی تم اونٹ پر کیسے بیٹھو گی؟ گر گئی تو پھر؟ آصف نے عذر کرتے ہوئے کہا۔ نہیں گروں گی، میں بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ اونٹ پر سفر کیا کرتی تھی، عورت نے مسکرا کر کہا۔ آصف شریف اور رحم دل نوجوان تھا، وہ انکار نہ کر سکا۔ اس نے اپنے اونٹ کو زمین پر بٹھایا اور اس عورت سے بولا، چلو میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، گرنے لگو تو مجھے کمر سے تھام لینا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں پکڑ رکھوں گی، عورت نے کہا۔ وہ قریب آئی اور جیسے ہی اونٹ پر بیٹھنے لگی، اونٹ بلبلانے لگا۔ آصف سمجھ گیا کہ اونٹ خوفزدہ ہو رہا ہے۔ اس نے اونٹ کی گردن تھپ تھپائی اور اس سے کہا، ڈرو مت، ڈرو۔ چند لمحوں بعد اس عورت نے آصف سے سوال کیا۔ آصف نے اسے اپنا اور اپنے شہر کا نام بتایا اور سامنے سے آنے والی بس کی روشنیاں دیکھ کر اونٹوں کو سڑک سے ہٹا لیا۔ بس کے گزر جانے کے بعد اس نے اونٹوں کو دوبارہ سڑک کے درمیان کر لیا۔ سڑک سنسان تھی اور ہر طرف تاریکی تھی۔ ستاروں کی مدھم روشنی میں اونٹ اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے۔ بی بی تم کون ہو؟ اس وقت کیوں شہر جا رہی ہو؟
तुम्हारा घर कहाँ है? चंद लम्हों में आसिफ ने औरत से पूछा। मेरा नाम भागन है और मेरा घर इसी भाग में जहाँ से तुम चले थे। पीछे बस्ती में है, वो मेरे माँ बाप का घर है। मैं अपने बीमार बाप की अयादत के लिए आई थी, लेकिन वक्त का अंदाज़ा ना हो सका और आधी रात हो गई। औरत ने बताया, तुम अकेली क्यों हो? क्या तुम्हारा शौहर नहीं है? इसे साथ लाती। आसिफ ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं तो मैं मर्दों से ज़्यादा बहादुर हूँ, भागन ने हंस कर कहा। आसिफ कुछ न बोला। उस पर सुस्ती तारे होने लगी थी। शायद ये इस खुशबू का असर था या फिर भागन के बर्फीले हाथों की ठंडक इसके बदन में सुस्ती पैदा कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका दिमाग, माउथ और सर भोजल होता चला गया। इसे ख्याल आया कि भागन से गुफ्तगू जारी रखे ताकि इसकी सुस्ती दूर हो। अब तो इसकी आंखें भी बंद होती जा रही थी और खदशा था कि वो ऊँट से नीचे जा गिरेगा। भागन बीबी, हमारा शौहर क्या काम करता है? आसिफ ने मामुश्किल आंखों को फाड़ते हुए भागन से पूछा, लेकिन भागन ने कोई जवाब ना दिया और इसके बोलने का इंतजार करते हुए वो नींद की आगोश में जा पहुंचा। कुछ देर के बाद इसकी आंख खुली तो वो ऊँट पर बैठा था और ऊँट चल रहा था। उसने उधर उधर देखा तो हर गहरी तारीकी का राज था। फिर ऐसे एहसास हुआ कि इसके कमर पर भागन के बर्फीले हाथ मौजूद नहीं। वो चौंक पड़ा। भागन बीबी, क्या मैं सो गया था? इसने भागन से पूछा। भागन की तरफ से कोई जवाब न मिला तो आसिफ ने पलट कर पीछे देखा और हैरान रह गया। वो पर भागन नहीं थी। ओ, कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गई? इससे ख्याल आया। इसने फौरन ऊँट की नकील खींची और ऊँट रुक गया। आसिफ ने गौर से अंधेरे में देखने की कोशिश की मगर कुछ नजर न आया। वो ऊँट से उतरा और तब इससे अंदाज़ा हुआ कि वो सड़क पर नहीं, किसी हमवार पथरीले मैदान में। इसने हैरान होते हुए सामने की जानिब और दाएं और बाएं देखा। इसकी हैरत में इजाफा होता चला गया। वो इस वक्त एक पहाड़ी वादी में था। सामने की तरफ एक बहुत बुलंद पहाड़ था और दाएं बाएं छोटी छोटी पहाड़ियाँ और चट्टानें थी। सामने वाले पहाड़ की तरफ से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे बुलंदी से ढेरों पानी नीचे गिर रहा हो। शायद वो कोई आबशार था। आसिफ को फिर भागन बीबी का ख्याल आया कि वो कहाँ गायब हो गई है और वो इस पहाड़ी इलाके में कैसे पहुँचा। इसे भागन की बर्फ़ की मानी सद हाथ, उसकी जिस्म से उठने वाली तेज़ खुशबू याद आई तो इसके जहन पर एकदम खौफ तारी हो गया। से यकीन होने लगे कि भागन इंसान नहीं, कोई जिन या चुड़ैल थी और वही इसे मदहोश करके इन पहाड़ों में लाई थी। आसिफ जानता था कि डेरा गादी खान से 150 किलोमीटर दूर के फासले पर पहाड़ी इलाका है जहाँ मशहूर वली अल्लाह हज़रत सखी सरकार का दरबार है। तो क्या मैं इसी पहाड़ी इलाके में हूँ? उसके दिमाग में सवाल उभरा। इसी के साथ ही इसका खौफ बढ़ गया। वो नहीं जानता था कि इस इलाके से निकलने के लिए इसे किस सिम में जाना है। फिर इसने पलट कर बाकी ऊँटों को देखना चाहा तो ऊँट नजर न आए। वो बेख्तियार चीख पड़ा, अरे 4 ऊँट कहाँ गए? इसके सवारी वाले ऊँट के तमाम ऊँट गल्ला की बोरियां समेत गायब थे। खौफ और परेशानी से आसिफ का सर चकराने लगा क्योंकि गल्ला शहर के एक चौधरी की अमानत था जिसे इसने मेरा गाजी खान की एक आरती के हवाले करना था और इससे गल्ला की कीमत वसूल करके चौधरी को देनी थी। वो सोचने लगा कि वो चौधरी को कहाँ से रकम अदा करेगा। अचानक फिजा में एक अजीब सी आवाज़ उभरी और इसके करीब खड़ा वाहिद ऊँट खौफज़दा होकर भाग निकला। ऊँट को भागते देखकर आसिफ बौखला गया। ऊँट बिलबिलाता हुआ इस तरफ भाग रहा था जिस तरफ बुलंद पहाड़ था और आबशार की आवाज़ आ रही थी। आसिफ ऊँट को पुकारता और चमकारता हुआ इसके पीछे दौड़ने लगा।
اس کے سمجھ میں نہ آیا کہ اونٹ کس چیز سے ڈر سے کے بھاگا ہے۔ اس کے پکارنے کے باوجود اونٹ نے نہ تو ادھر ادھر کا رخ کیا اور نہ ہی اس کی رفتار تھم گئی۔ وہ سیدھا دوڑتا چلا رہا تھا۔ آصف کو اس پر بے حد حیرت تھی کہ اس کا فرما بردار اور اس کے اشارے پہ چلنے والا اونٹ آج پہلی بار اس کی آواز پر توجہ نہ دے رہا تھا۔ جلد ہی اونٹ اندھیرے میں آصف کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا کیونکہ اس کی رفتار زیادہ تھی۔ آصف رکے بغیر اسی سمت میں دوڑتا رہا۔ اسے امید تھی کہ اونٹ پانی دیکھ کر رک جائے گا، مگر اسے پکڑنے لگا۔ پہاڑ کافی فاصلے پر تھا، اس لیے آصف کو کم از کم 15 منٹ تک دوڑنا پڑا اور آخری وہ پہاڑ کے قریب پہنچ گیا جہاں بلندی سے پانی نیچے زمین پر گر کر شور مچا رہا تھا۔ لیکن وہاں پہنچ کر آصف کو حیرت ہوئی کہ اس کا اونٹ وہاں موجود نہ تھا۔ اس نے آسمان کے دائیں بائیں کا جائزہ لیا تو پہاڑ میں بائیں جانب کی غار دکھائی دی۔ غار کا دہانہ کافی بلند اور کشادہ تھا اور اس میں بیک وقت 2 اونٹ آسانی سے داخل ہو سکتے تھے۔ غار میں دور کہیں ہلکی سی روشنی ہو رہی تھی جو غار کے دہانے تک پہنچ رہی تھی۔ آصف کو خیال آیا کہ خوفزدہ اونٹ کہیں غار کے اندر نہ گھس گیا۔ چنانچہ آصف آبشار سے ہٹ کر غار کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ غار کے دہانے کے قریب پہنچا تو اندر سے اونٹ کی بلبلانے کی ہلکی سی آواز ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ آصف سمجھ گیا کہ اونٹ غار کے اندر ہے۔ اس نے غار کے اندر جھانکا تو اونٹ نظر نہ آیا۔ غار کے اندر سے بائیں جانب مڑتا تھا اور روشنی اس کی موڑ دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ آصف نے کچھ سوچا، پھر خدا کا نام لے کر غار میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اچانک غار میں گہری تاریکی پھیل گئی اور آصف رک گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں تاریکی سے کچھ مانوس ہوئی تو اس نے پلٹ کر غار کے دہانے کی طرف دیکھا اور خوفزدہ ہو گیا۔ غار کا دہانہ اور اس کے باہر کا منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے دہانے کی طرف بڑھا اور کافی دیر چلتا رہا لیکن دہانے تک نہ پہنچ سکا۔ چند قدم اور چلنے کے بعد وہ رک گیا۔ سوچنے لگا کہ غار میں داخل ہو کر تو اس نے چند قدم کا ہی فاصلہ طے کیا تھا، مگر اب 200-150 قدم چلنے کے باوجود وہ غار کے دہانے پر نہیں پہنچا۔ کیوں؟ دفتن غار میں ایک ہلکی سی آواز گونجنے لگی، وہی آواز جسے سن کر اس کا اونٹ بھاگا تھا، مگر اب وہ آواز مسلسل اور اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ آصف نے پلٹ کر غار کے اندرونی حصے کو دیکھا، خوف سے اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس طرف چند گز کے فاصلے پر 2 بڑی بڑی اور سرخ آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ آنکھیں بے حد خوفناک تھیں۔ عجیب سی آواز انہی آنکھوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ آصف، تمہیں سردار کی اجازت کے بغیر ہماری بستی میں داخل ہونے کی جرات کیسی ہوئی؟ اچانک سے ایک خوفناک آواز غار میں گونجی اور آصف دہشت زدہ ہو کر گھگیانے لگا۔ مگر میرا اونٹ اس سے زیادہ نہ بول سکا۔ تمہارا اونٹ سردار کھا گیا۔ تم نے اندر آ کر بہت بڑا جرم کیا ہے۔ آنکھوں کی طرف سے غضبناک آواز آئی۔ یہ سن کر آصف کی خوف سے ٹانگیں کانپنے لگی۔ سردار کون؟ اس کی بامشکل آواز نکلی۔ پکھراٹ جن ہمارا سردار ہے۔ چلو سردار کے پاس، وہی تمہیں سزا دے گا۔ اس کی طرف سے آواز آئی۔ پکھراٹ جن کا نام سن کر آصف کا دہشت کی شدت سے سانس رکنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ غار میں جنات کی بستی ہے اور بستی کا سردار پکھراٹ جن ہے جو اس کا اونٹ کھا گیا۔ یہ سوچ کر کہ جنات اسے بھی کھا جائیں گے، آصف پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آصف کو ہوش آیا تو اسی غار کے فرش پر پڑا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھا تو خوفناک آنکھیں غائب تھیں اور وہاں وہی ہلکی ہلکی روشنی تھی جو موڑ کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ پھر اس نے
غار کے داہنی طرف دیکھا تو دھانے کی جگہ دیوار نظر آ رہی تھی۔ وہ خوف سے کانپتا ہوا اٹھا ہی تھا کہ اچانک سے اسے شور سنائی دیا۔ وہ شور ایسا تھا کہ جیسے بہت سے لوگ بول رہے ہوں اور وہ آوازیں موڑ کی طرف سے آ رہی تھی۔ آصف پھر دھانے کی طرف بڑھا، مگر اسی لمحے پیچھے جیسے کسی نے پکڑ کے اتنے زور سے کھینچا کہ وہ چیختا ہوا پشت کے بل گرتا چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ارد گرد روشنی پھیل گئی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں ایک بھیانک چہرے والا بھیڑیا کھڑا اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس بھیڑیے کے پیچھے اس کا اونٹ کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ اونٹ کا صرف چہرہ سلامت تھا، باقی جسم پر گوشت کا ذرا بھی موجود نہ تھا۔ آصف، کیا تم اپنے اونٹ لینے آئی ہو؟ دفتر بھیڑیے کے منہ سے انسانی آواز نکلی۔ تو تم کون ہو؟ آصف نے دہشت سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ پکھراٹ جن، تم یہاں کیسے پہنچے؟ بھیڑیے نے کہا۔ اس کا نام سن کر آصف کی اوسان ختم ہونے لگی۔ پتہ نہیں، میں بھاگن کے ساتھ سفر کر رہا تھا، آصف نے بامشکل کہا۔ اس کا خوف سے گلا خشک ہو گیا تھا۔ سمجھ گیا تھا کہ وہ روزانہ میرے لیے شکار کر کے لاتی ہے۔ میری پسندیدہ غذا اونٹ ہے۔ اگر اونٹ نہ ملے تو مجھے انسانی گوشت سے پیٹ بھرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ اونٹ کھا کر میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن تم یہاں آ ہی گئے ہو تو صبح ناشتے میں کھا لوں گا تمہیں، ٹھیک ہے نا؟ بھیڑیے کی شکل میں پکھراٹ جن نے کہا۔ نہیں 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 نہیں، خدا کے لیے، رسول کے لیے مجھے جانے دو۔ آصف خوف سے گھریانے لگا۔ آصف کی بات سنتے جنات کا سردار پکھراٹ جن ایک دم غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں ایک بار پھر گہرا اندھیرا پھیل گیا۔ آصف دہشت کے مارے بری طرح کانپ رہا تھا اور سوچ رہا تھا پکھراٹ جن اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، یقیناً اسے غار میں قید رکھے گا اور صبح اس کے گوشت سے ناشتہ کرے گا۔ مگر اسی لمحے جنات کے سردار کی آواز سنائی دی۔ آصف، تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم نے مجھے خدا اور رسول کا واسطہ دے کر التجا کی۔ جنات بھی اسی خدا کی مخلوق ہے جو تمہارا خدا ہے، اس لیے تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ پکھراٹ جن نے کہا، میں تمہیں خدا کے نام پر آزاد کر رہا ہوں اور آئندہ میری قوم کا کوئی جن تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ جاؤ، بھاگو یہاں سے۔ جنات کے سردار کی بات سن کر آصف خوش ہو گیا اور اس نے فوراً ہی غار کے دہانے کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ دہانے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ چیختا ہوا گر گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو اس کا سر دکھ رہا تھا۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا تو سر میں ایک گھومڑ بھرا ہوا تھا۔ اس نے اٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ حیرت کی شدت سے اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ باغ میں پڑا تھا، اس کے اونٹ ادھر ادھر گھاس چر رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے اور سڑک سے ایک ٹرک گزر رہا تھا۔ آصف حیران تھا کہ وہ پہاڑی علاقے سے یہاں کیسے پہنچا اور اس کے اونٹ جنہیں جنات کھا گئے تھے وہ کیسے زندہ ہو گئے۔ اوہ، کہیں میں ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ پھر اس نے اپنے سر پر ابھرے ہوئے گھومڑ پر ہاتھ پھیرا اور بڑبڑایا، نہیں نہیں، یہ خواب نہیں تھا۔ سر کا گھومڑ اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھ پر جو گزری وہ حقیقت تھی۔ میں جنات کے غار میں دیوار سے ٹکرایا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ آصف کچھ دیر تک غور کرتا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ تو اس نے اونٹوں کو جمع کیا اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر شہر کی طرف چل دیا۔ وہ صبح منڈی پہنچا اور آرتی کے حوالے بوریاں کرنے کے بعد رقم لے کر واپس اپنے شہر روانہ ہو گیا۔ اگر ہماری آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔